کارساز روڈ ایک طویل سنسان راستہ جو کراچی کے ہنگاموں کے بیچوں بیچ گزرتا ہے۔ جب رات اترتی ہے تو اسٹریٹ لائٹ چمکتی ہیں، ٹوٹی پھوٹی سڑک پر سایہ ڈالتی ہیں۔ ہوا کی نرم سرگوشی درختوں کے درمیان ایک خوفناک ماحول بناتی ہے۔ ایک آواز سنائی دیتی ہے جو ایک شہری افسانے کا تعارف کرتی ہے، جو کئی دہائیوں سے شہر کو اپنی لپیٹ میں لی ہوئی ہے۔ کارساز روڈ نہ صرف اپنے شدید ٹریفک کے لیے مشہور ہے، بلکہ اس سے بھی کچھ تاریک چیز کے لیے۔ ایک روحانی دلہن جو صرف اماوس کی راتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ مقامی لوگ اس کے المیے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ ایک دلہن جو شادی کے وقت چھوڑ دی گئی، اس کی محبت دھوکہ دی گئی۔ اس دن کے بعد سے اس کی روح اس راستے پر بھٹکتی ہے، اپنے کھوئے ہوئے عشق کی تلاش میں، اور جو اسے دیکھتا ہے وہ اکثر بدلے ہوئے حالت میں واپس آتا ہے۔ ایک دوستوں کا گروپ جس میں علی، سارہ، فیضان اور ہنا کالج میں اپنے بریک کے دوران بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہنسی مذاق ان کی گفتگو میں گونجتا ہے جب وہ بھوتوں کی کہانیاں سناتے ہیں۔ سارہ جو شکی مگر دلچسپی سے بھرپور ہے، اصرار کرتی ہے کہ یہ سب بکواس ہے، میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں کہ آدھی رات کو اس روڈ پر چلو۔ فیضان مذاق میں کہتا ہے علی کو دھکیلتے ہوئے۔ علی مسکراتے ہوئے قبول کرتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس روڈ پر ایک خوفناک حقیقت چھپی ہے۔ جب گھڑی آدھی رات پر پہنچتی ہے تو دوست اس ویران راستے پر نکلتے ہیں۔ کار کی ہیڈ لائٹس تاریکی میں روشنی پھیلانے لگتی ہیں، ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کو روشن کرتی ہیں۔ ہنسی خاموشی میں بدل جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ رات کی گہرائی میں داخل ہوتے ہیں، اچانک ہنا سانس لیتے ہوئے کہتی ہے، کیا تم نے وہ دیکھا؟ باقی دوست سامنے جھک کر دیکھتے ہیں، ان کے دل تیز دھڑک رہے ہیں۔ دور ایک سایہ نظر آتا ہے، ایک خاتون جو لال لباس میں کھڑی ہے، اس کے بال ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ علی گاڑی کی رفتار کم کرتا ہے، ہوا میں ایک غیر معمولی تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ سارہ ہلکے سے کہتی ہے۔ خاتون اپنا سر اٹھاتی ہے، ایک پیلی خوفناک چہرہ سامنے آتا ہے، آنکھیں سیاہ اور خالی، درد سے بھری ہوئی ہیں۔ چلو علی چلو، ہنا چلاتی ہے۔ خوف اس کی آواز میں نمایاں ہے۔ علی پیٹرول کا پیڈ دباتا ہے اور روحانی دلہن کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، لیکن خوف ان کے ساتھ رہتا ہے۔ سارے دوست اپنے اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں، لیکن رات کا خوف ختم نہیں ہوتا۔ ہر ایک کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آتا ہے۔ علی کمرے کے کونوں میں چمکتا ہوا سایہ دیکھتا ہے۔ سارہ رات کے سناٹے میں اپنی نام کی آوازیں سنتی ہے۔ فیضان کے خوابوں میں دلہن کی درد بھری آہیں آتی ہیں، جبکہ ہنا روز بروز خاموش ہوتی جا رہی ہے، ایک انوکھے خوف کے زیر اثر۔ دن گزرتے ہیں اور دوستی کی مضبوط بندش ٹوٹنے لگتی ہے۔ جیسے ہی بے چینی بڑھتی ہے، وہ سب ایک کیفے میں جمع ہوتے ہیں۔ ان کے چہروں پر مایوسی تھی۔ ہمیں واپس جانا ہوگا، فیضان کہتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور تجسس تھا۔ ہمیں اس کا سامنا کرنا ہوگا جو ہم نے دیکھا، وہ بولتا ہے۔ اس رات وہ سب دوبارہ کارساز روڈ پر واپس آتے ہیں، ہاتھ میں ٹارچ اور حوصلہ۔ چاند تاریک بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے، جو ماحول کو مزید دباؤ میں لے آتا ہے۔ وہ اسی جگہ رک جاتے ہیں جہاں پہلی بار وہ اسے دیکھ چکے تھے۔ خاموشی ان کا گھیراؤ کرتی ہے، صرف پتوں کی سرگوشی سنائی دیتی ہے۔ شاید اسے صرف مدد کی ضرورت ہے، ہنا کہتی ہے۔ اس کی آواز بامشکل سرگوشی ہے۔ علی آنکھیں گھماتا ہے، لیکن دل کے گہرائیوں میں وہ دلہن کے المیے سے جڑا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اچانک ہوا تیز ہو جاتی ہے اور وہ ایک نرم سسکنے کی آواز سنتے ہیں۔ یہ آواز اندھیرے سے آ رہی ہے۔ وہ گاڑی سے باہر نکلتے ہیں، ٹارچیں ہاتھ میں لیے، اور آواز کی طرف بڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جب وہ آواز کے قریب پہنچتے ہیں تو دلہن ایک بار پھر ظاہر ہوتی ہے، اس بار بہت قریب سے۔ تم مجھے کیوں چھوڑ گئے؟ وہ آہ بھرتی ہے۔
اس کی آواز رات میں گونجتی ہے۔ دوست خوف کے مارے جڑ جاتے ہیں۔ سارا کانپتی ہوئی آواز میں اس سے پوچھتی ہے، تم کون ہو؟ میں یہاں ہوں، وہ آہستہ سے کہتی ہے۔ اس کا چہرہ مایوسی سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے اس کے لیے اتنا انتظار کیا۔ اس لمحے ایک عجیب سا ویژن ان کے ذہنوں میں گزر جاتا ہے۔ ایک سین ان سب کی آنکھوں کے سامنے چلتا ہے جس میں ایک شادی کا دن، جو سب اس دلہن کے ساتھ غلط ہوا، دھوکہ اور دل ٹوٹنے کی کہانی ان کے سامنے چلنے لگتی ہے۔ دوست پیچھے ہٹتے ہیں یہ جان کر کہ وہ اس کی زندگی کے آخری لمحے کو دیکھ رہے ہیں، وہ لمحہ جب اسے اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ اس سین کے ختم ہونے کے بعد دلہن ان کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہے۔ اس کا چہرہ مایوسی سے امید کی طرف مڑتا ہے۔ مجھے سکون دلاؤ، وہ سوال کرتی ہے۔ دوست بے چین ہے، خوف اور ہمدردی بھی موجود ہے۔ فیضان آگے بڑھتا ہے، تمہارے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسے ڈھونڈو جس نے مجھے چھوڑ دیا، وہ ہلکی سی آواز میں کہتی ہے۔ اس کی آواز بس ایک سانس کی طرح ہے، صرف تب ہی میں آزاد ہوں گی۔ علی اپنے دوستوں کی طرف دیکھتا ہے، ان کے چہروں پر بے یقینی ہوتی ہے۔ ہم تمہاری مدد کریں گے، وہ وعدہ کرتے ہیں، ایک عجیب قسم کا رشتہ اس سے محسوس کرتے ہوئے۔ اگلے دن وہ سب شہر میں گھومتے ہیں۔ دلہن کی تصویر کے مطابق ایک آدمی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ گھنٹوں کی تلاش کے بعد وہ ایک بوڑھے آدمی سے ملتے ہیں جو بتاتا ہے کہ وہ کبھی دلہن کا منگیتر رہا ہے۔ لرزتی ہوئے ہاتھوں سے وہ اپنی کہانی بیان کرتا ہے، خوف اور شرمندگی کی داستان جو اس نے اسے چھوڑنے پر مجبور کر دی۔ دہائیوں تک گزر جانے والے احساسات سے عذاب میں مبتلا وہ معافی مانگتا ہے۔ دوست یہ جانتے ہیں کہ یہی وہ اختتام ہے جس کی دلہن کو ضرورت ہے۔ وہ اسے کارساز روڈ پر مدعو کرتے ہیں جہاں یہ سب شروع ہوا تھا۔ اس اماوس کی رات دوست بوڑھے آدمی کے ساتھ اس جگہ جمع ہوتے ہیں جہاں دلہن پہلی بار نظر آئی تھی۔ ماحول امید اور خوف سے بھرا ہوا ہے۔ جب آدمی اس کا نام لیتا ہے تو ہوا اور بھی سرد ہو جاتی ہے۔ میں یہاں ہوں، وہ ہلکی آواز میں کہتی ہے۔ اس کا سایہ ان کے سامنے آتا ہے۔ آدمی گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے۔ میں بہت معافی چاہتا ہوں، میں نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہا تھا۔ دلہن کا چہرہ نرم ہو جاتا ہے اور ایک پرامن مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ جاتی ہے۔ آخر کار وہ آہ بھر کر کہتی ہے، میں سکون پا سکتی ہوں۔ جب وہ آدمی دلہن کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو ہوا ان کے گرد گھومتی ہے اور اس دھند کے چھانے کے بعد دلہن غائب ہو جاتی ہے۔ وہ آدمی بہت دیر تک وہاں بیٹھ کر اسے پکارتا اور روتا رہتا ہے، لیکن وہ واپس نہیں آتی۔ دلہن کی روح امن پا چکی ہوتی ہے۔ آخر کار وہ سب پر امید اور پرسکون اپنے گھر کو واپس لوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔